بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہت خوبصورت تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مجھ سے بھی یہی کروانا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا کہتے کہ اتنی پیاری لڑکی کو کسی کے گھر بھیجیں گے تو ایک پل کو بھی چین کی نیند نہ سو سکیں گے۔ مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ میں بھی تو پیاری تھی، میں بھی کسی کی بیٹی تھی، تم نے غربت میں آ کر مجھ سے یہ کام کروایا، اپنی بیٹی کی باری تمہارا دل چلتا ہے۔ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو امی نے مجھے یہی کہا کہ اب مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہوگا۔ مجھے ایک بہت اچھی عورت کے گھر میں نوکری مل گئی۔ میں دن رات وہیں پر رہتی۔ وہ عورت میرا خیال کرتی، عید وغیرہ پر ایکسٹرا پیسے بھی دیتی اور کپڑے بھی بنوا کر دیتی۔ جب بھی اس عورت کے گھر کوئی آتا تو مجھے دیکھ کر پوچھتا کیا یہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ میں شکل و صورت کی بہت اچھی تھی، اس لیے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا پاتا تھا کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو شکل و صورت کا مناسب تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھتا رہتا، لیکن نہ کبھی مجھ سے کوئی بات کرتا اور نہ ہی کوئی اشارہ کرتا۔ لیکن اس کی نظروں کی وجہ سے اس کے کمرے میں جانا میں نے چھوڑ دیا۔ میں کھانا بنا دیتی اور مالکن سے کہتی کہ اب خود ہی کھانا ان کو دے دے۔ میں اس سے دور دور رہنے لگی کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن مالکن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی حیران ہو گئی، پھر سوچا کہ شاید بیماری میں آ کر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہوگی۔ وہ کافی بیمار رہا کرتی تھی۔ ان کا گھر بھی بہت بڑا اور پرانا تھا۔ اس طرح کے گھر تو آج کل تاریخی ہو گئے تھے۔ مجھے یہ گھر اب اچھا لگتا تھا۔ مجھے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ جب مالکن کی طبیعت بہتر ہوئی تو کہنے لگی، کل میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے برا نہیں منایا کیونکہ آپ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے آپ نے بیماری کے زیر سایہ ایسی بات کر دی تھی۔ لیکن مالکن کہنے لگی، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے بیماری میں آ کر کوئی بات نہیں کی۔ میں واقعی تم سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں کوئی لڑکی تلاش کروں گی، سر کھپاؤں گی۔ مجھ میں نہ تو اتنی ہمت ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے، لیکن تم میری دیکھی بھالی لڑکی ہو۔ ایک لڑکی کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت کی اچھی ہو، جو کہ تم بہت ہی زیادہ اچھی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی آسانی سے ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ گھر کے کام اچھے سے آتے ہوں۔ تم کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی ہو اور سلیقہ بھی تمہارے اندر بہت ہے۔ اگر تم سے اچھی لڑکی کوئی ڈھونڈ کے لاتے تو پھر سوچا جا سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے ہی کروں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دو۔ جب میں نے یہ بات کھڑا کر اپنی امی کو بتائی تو میری ماں نے مجھے بہت باتیں سنائی کہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، تجھے اپنے حسن پہ ناز تھا، اسی لیے خاندان سے آنے والے سارے رشتوں کو انکار کر چکی تھی۔ میں نے سوچا جب سارے ٹھکرائے ہوئے رشتوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں ایک بہت بڑی حویلی کی بہو بنی تو ان کے دل پر صحیح سانپ لوٹیں گے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ میری شادی یہاں پر کروا دیں۔ امی نے بھی میری بات مان لی اور میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، ان کی نائٹ ڈیوٹی کے دن تھے۔ میں اپنی مالکن کی ہمیشہ سے بہت عزت کیا کرتی تھی، اور اب جب کہ انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا تھا، زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر سجا لی تھی، تو میں کیوں نہ ان کی بات مانتی۔ میں دن رات ان کا بہت خیال رکھتی، اپنے شوہر سے بھی زیادہ ان کے کھانے پینے کا خیال کرتی۔ شوہر کو بعد میں کھانا دیتی، پہلے میں جا کر ان سے پوچھتی۔ وہ بھی میرے سے بہت خوش تھی اور کہتی تھی کہ وہ مجھے پا کر بہت خوش ہیں۔ کہتی تھی کہ میرا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ میں بھی ان کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ کسی غریب کی بیٹی کو گھر لے کر آئی تھی
تو مالک بن کر میرے سر پر ہی ناچنے لگی، بلکہ میں ان کو یہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، ان کی شکر گزار ہوں۔ ایک دن رات کے 2 بجے کا وقت تھا، میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب میری ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیوار کے آگے سے پردہ ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ گھر تو اس قدر مضبوط اور پکا تھا، لیکن یہ دیوار کچی تھی اور اس کے نیچے کچھ کھدائی ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا، تمہیں یہاں سے ایک سرنگ نکالنا ہوگی، کھود کر۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، خود بھی یہ کام نہیں کر سکتی، بیمار رہتی ہوں، اس لیے یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی، کیونکہ سرنگ نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم یہ کام آرام سے کر سکتی ہو، چاہے تھوڑا تھوڑا کرو۔ میں نے اپنی مالکن سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے کسی سوال کا جواب دیں گی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کا حکم مانا، جیسے ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ کھدائی کا سامان وہاں پر پہلے سے ہی پڑا تھا، میں نے کام شروع کر دیا۔ رات کے 2 بجے سے لے کر صبح فجر کے وقت تک میں یہ کام کرتی رہی۔ بہت محنت کرتے کرتے میری حالت غیر ہو گئی۔ ابھی میں کام میں لگی تھی کہ میری ساس باہر چلی گئی، مجھے نہیں پتا تھا وہ کہاں گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں لسی کا گلاس تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی لسی دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میری ساس نے کہا، آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، یہ لو تم لسی پی لو۔ میں نے وہ لسی پی لی۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا میں کہاں تھی۔ آنکھ کھلی تو اپنی مالکن کے کمرے میں ہی ایک طرف کو سو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ میری ساس کہنے لگی، محنت کا کام کرو تو ایسے ہی نیند آتی ہے، لسی پینے سے تو ویسے ہی انسان سست ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں جانے لگی تو میری ساس نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، گھر کے کام کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، آج سے تم گھر کے کام نہیں کرو گی، کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک اور لڑکی رکھی ہے، جو آج 10 بجے آ جائے گی۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ میری ساس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں کے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا، جب میں نوکری نہیں کرتی تو پھر آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی، میں یہ پیسے اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں، جو میری مدد کر رہی ہے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے، لیکن بیٹا یہ بات کسی اور کو اور اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا۔ میری ساس میرا بہت زیادہ خیال کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تو مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، مگر میرے آرام کے لیے اس نے نوکرانی رکھ دی، جبکہ میں خود ایک نوکرانی تھی۔ آج میرے کام کرنے کے لیے ایک نوکر رکھا جا رہا تھا، اس سے بڑی اور کیا بات تھی؟ میں نے اپنی ساس سے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے اور میں آپ کی یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ لیکن میری ساس نے وہ پیسے دے دیے اور کہا کہ اپنے لیے جو تمہارا دل کرے تم لے لینا، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی چیزیں۔ اپنی امی کو بھی شاپنگ کروا دینا، وہ بھی خوش ہو جائے۔ میری ساس کی قدر اچھی انسان تھی۔ میں تو ان کی گرویدہ ہوئی جا رہی تھی۔ پیسے لے کر کمرے میں آ گئی، پیسے گنے تو 10,000 سے زیادہ تھے۔ اتنی تو میری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے دوبارہ سو گئی، مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ شوہر دوپہر میں آ جاتا تھا۔ جب شوہر آیا تو میں نے اس کو یہ بات نہیں بتائی، مگر اس نے نوٹ کر لیا کہ میں تھکی ہوئی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی کام کر کے تھک گئی تھی، اور ویسے بھی آج سے امی نے میرے لیے نوکرانی رکھ دی ہے، اب میرا ٹائم اس گھر میں کیسے گزرے گا؟ میرے شوہر نے کہا، اس گھر میں جلد ہی چھوٹے مہمان آ جائیں گے، پھر تمہارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن مجھے ساس کی بات یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ مجھے سرنگ بنانی ہے۔ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور 1-2 ہفتے کا کام بھی نہیں تھا، میرا تو بہت وقت لگ رہا تھا۔ میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ میں ماں بن جاؤں،
تو پھر میں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے میں پریشان ہو گئی اور اپنی ساس کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دی۔ میری ساس نے کہا تم اس طرح بالکل بھی مت ہونے دینا، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، وہ اچھا مشورہ دے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے مان لیا۔ میری ساس کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں بھی بچہ پیدا نہ کروں جب تک خدائی کا کام پورا نہ ہو جائے۔ میرے لیے بھی فی الحال وہ کام زیادہ ضروری تھا جو میری ساس نے دیا تھا۔ جب میں امی کے گھر گئی تو انہیں ان پیسوں سے بہت سی چیزیں لے کر دیں۔ امی کہنے لگی کہ تم اب واقعی بڑے خاندان کی بہو لگتی ہو۔ میں نے اپنی امی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے میری محنت کے ہیں۔ بہرحال میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا، مگر پھر بھی میں یہ کام کر رہی تھی۔ میں ہر روز یہ کام کیا کرتی تھی۔ جب میری ساس مجھے لسی پلاتی تو میں بہت گہری نیند سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو میری ساس بہت زیادہ خوش ہوتی اور مجھے پیسے دیتی، اور ان کے پاس بھی ہر روز بہت سے پیسے ہوتے تھے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے تھوڑے سے پیسے دے دیا کرتی تھی، باقی پیسے اپنے پرس میں ڈال کر اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ خیر اسی طرح سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوئی تھی، لیکن اب تھوڑی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک سے میرے شوہر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھے جھنجھوڑ کر جھکا رہا تھا۔ میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی جو اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں تو تمہیں ہاسپٹل لے جانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو بالکل نہیں بتانا، اس لیے میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، مگر اب میں اس کام سے تنگ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں شادی سے پہلے ان کے ہاں نوکری کرتی تھی، انہوں نے مجھے اپنے سر کا تاج بنایا تھا، لیکن اب تو میں اس گھر کی بہو تھی۔ اب تو وہ یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی رہتی۔ گھر کے کام کرنے کی تو مجھے عادت تھی، لیکن یہ سرنگ کھودنے والا کام واقعی بڑا مشکل تھا۔ اس سے میری صحت خراب ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے، اور میری ساس کی حرکتیں مشکوک تھی۔ جیسے ہی مجھے لسی دی جاتی اسے پی کر مجھے نیند کیوں آتی تھی۔ میں بے ہوش ہو جاتی، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں بھی جانا یاد نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کے کمرے میں ہی صوفے پر گر کر سو جاتی۔ صبح واپس اپنے کمرے میں آتی، میری ساس نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، مگر پھر بھی مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ مجھ سے ہی اپنے گھر میں یہ سرنگ کیوں بنوا رہی ہیں۔ میں اکیلی لڑکی پوری سرنگ کیسے نکال سکتی تھی؟ ابھی تو وہ سرنگ کمرے کی شکل کی ہی تھی، مگر پھر بھی مجھے جاننا تھا کہ وہ مجھ سے اپنے گھر میں سرنگ کیوں نکلوا رہی ہیں۔ ابھی تو اس سرنگ کا کام بہت زیادہ باقی رہتا تھا۔ اگر اس گھر میں کوئی بیٹھ سکتا تھا تو یہ گھر کافی پرانا تھا، اور ویسے اس کی دیواروں کو کھودنا اچھی بات نہیں تھی۔ ساری دیواریں سر پہ بھی تو گر سکتی تھی۔ پھر میری ساس کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ساس نے تو مجھے بچہ پیدا کرنے سے بھی روک دیا تھا، جو کہ میرے شوہر کی خواہش تھی، اور میرا شوہر تو بچے کے خوف سے جا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ بچہ ہوگا، ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آئے گا تو ہماری اچھی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب تک میں سرنگ والا کام ختم نہیں کر لیتی میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اور پتہ نہیں یہ کام کب ختم ہونا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ اس طرح کا کام کرتے تو انہیں کئی سال لگ جایا کرتے۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو کیا ہر روز مجھے اتنی ہی مشقت کرنا تھی؟ میں اتنی بری طرح سے پسینے سے شرابور ہو جاتی، میری حالت بہت بری ہو جاتی۔
تب میری ساس مجھے کہتی کہ تم لسی پیو، جبکہ وہ لسی خود نہیں پیتی تھی، حالانکہ ان کو شوگر بھی نہیں تھی۔ بندہ خود بھی تو لسی پی ہی لیتا ہے۔ میں نے ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کیا، سوچا کہ چلو میری ساس ہے، اور میری ساس نے تو میری زندگی سنواری تھی۔ اگر بدلے میں ان کے لیے ایک بڑا کام کر دوں تو کبھی زندگی میں ان کو یہ کہنے کے قابل تو ہوں گی کہ میں نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ ایک دن اپنی امی کے گھر ملنے آئی ہوئی تھی تو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میری امی کا کہنا تھا کہ کوئی خوشخبری ہے۔ امی کو میں نے کہا کوئی خوشخبری نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ کر ایسا کچھ کیا تھا کہ میں فی الحال ماں نہیں بن سکتی تھی۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر ہو بھی گیا تھا تو یہ بچہ میرے شوہر کا ہی تھا۔ لیکن اگر میرے شوہر کا نہ ہوا تو پھر کس کا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے کہا اب تو اس گھر میں تمہارے قدم اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ تم نے ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا امی ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ امی نے کہا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں گی، اور گھر میں اپنی ساس سے کیا کہوں گی۔ بالآخر شوہر نے میرے سامان میں ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی، جس پر آج کی ڈیٹ درج تھی۔ مجھے کہنے لگا تم نے مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا میں آج ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کون سا مہینہ گزر گیا؟ میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا جا کر یہ بات سیدھا میری ساس کو بتا دی۔ میری ساس مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی، پھر موقع ملتے ہی مجھ سے کہا کہ میں نے جو منع کیا تھا تو یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے کہا ڈاکٹر نے مجھے جو دوائیاں دی تھی میں وہ سب استعمال کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ میری ساس پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا آج کی رات وہ مجھے نہیں بلائیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ دن بچے کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر میری ساس نے مجھے بلا لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں اتنی محنت کا کام کیسے کروں گی؟ تو میری ساس کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آرام آرام سے کرو۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس نے آج بھی مجھ سے کام کروایا تھا۔ اب میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی کہ میری ساس مجھ سے یہ سب کیوں کروا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک سرنگ اتنی بھی نہیں بنی تھی کہ ایک آدمی اس سے چھپ سکتا۔ مجھ سے تو اب اتنا کام نہیں ہو پاتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنا لیا، اور لسی پینے سے پہلے ہی میں نے اپنا موبائل ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کیمرہ آن کر دیا۔ پھر لسی پی لی، سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے ہوتا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے باتوں باتوں میں اپنا فون اٹھا لیا اور ان کو پتہ نہیں لگنے دیا، اپنی ساس کے کمرے سے چلی گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں فون میں کیا ریکارڈ ہوا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شوہر تو ویسے بھی گھر پہ نہیں تھا۔ ویڈیو پلے کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہوا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی، اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا کہ جیسے ہی لسی کا گلاس میں نے پیا، میں چکرا کر گر گئی۔ میری ساس نے مجھے گھسیٹ کر سائڈ پہ کیا، اور پھر وہاں پر ایک آدمی آیا، اس نے میری ساس کے ساتھ کوئی بات کی۔ میں اس صورتحال سے بے خبر صوفے پہ پڑی تھی۔ پھر اس نے میری ساس کو پیسے دیے اور میری ساس کی طرف دیکھا، پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں اس آدمی کو بھی نہیں جانتی تھی۔
اس لیے اب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتانا تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو میرا شوہر حیران رہ گیا۔ میں نے اس کو وہ ویڈیو بھی دکھائی، وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرا بڑا بھائی ہے جس کو میرے بابا نے اپنی زندگی میں گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، بیوی کے ساتھ مل کر ہمارے ہی گھر میں چوری کی تھی، اس لیے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا میں بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی سے بھی بات کی، سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ اور وہ معاملہ یہ تھا کہ میری ساس کے نام پر ایک بہت بڑی انشورنس تھی، اور میری ساس اپنے کمرے میں سرنگ کھدوا کر ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہتی تھی، اور وہ دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اور اس کام پر ان کو بھڑکانے والا میرا بڑا جیٹھ تھا، وہی ان کو پیسے لا کر دے رہا تھا کہ وہ اس طرح کر سکے۔ میرے سسر کے جانے کے بعد سے میرے شوہر کا کلینک بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا، اور میرا بڑا جیٹھ ان سے اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ جب اس کا حصہ نہ ملا تو اس درخواست نے میری ساس کو بھڑکایا، پھر بھی مجھے اس نے اس کام پر لگا دیا۔ میری گود میں جو بچہ تھا وہ میرے شوہر کا ہی تھا، بس کسی طرح قدرت کی طرف سے اس کا دنیا میں آنا لکھا تھا، اس لیے وہ آ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساس سے بات کی کہ آپ نے میری معصوم بیوی کو استعمال کیا، آپ نے میری شادی اس لیے کروائی تھی تاکہ آپ اس سے کام کروا سکیں، اگر آپ کسی اور سے کام کرواتی تو سب کو پتہ چل جاتا، لوگ بھی باتیں کرتے، آپ نے اسے استعمال کیا، وہ بھی اس وقت میں جب اس کی حالت ایسی تھی۔ آپ نے یہ سب اچھا نہیں کیا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے شوہر نے اس گھر میں اپنا حصہ کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ میں نے بھی اپنی ساس سے کھل کر کوئی بات نہ کی، ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کس بات کی سزا دی تھی، مجھے اس طرح سے استعمال کیا۔ اس دنیا میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری ساس کے نام جو انشورنس تھی وہ کروڑوں کی تھی، شاید اسی لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میرے جیٹھ کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسے اچھے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔